اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی ودین الحق، ساتھ ہدایت اور سچے دین کے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس سچے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور کافی ہے اللہ تعالی شہید۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام نہیں لیا، هو الذی فرمایا ہے۔ ہوگا ضمیر ہے جو غائب کے لیے آتی ہے، جس کا معنی ہے وہ، اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع سامنے نہ ہو۔ الذی اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے هو الذی فرمایا، ہوا ضمیر ہے، الذی اس میں موصول ہے، اور یہ دونوں مبہم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنا ذاتی نام لیا ہے اور نہ صفاتی۔ یوں نہیں فرمایا هو اللہ الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو اللہ نے اپنا ذاتی نام بھی نہیں لیا۔ یوں بھی نہیں فرمایا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ، وہ رحمان ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنا ذاتی نام لیا ہے نہ صفاتی نام لیا ہے، بلکہ یوں فرمایا ہے کہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اس نے اپنا نام تو لیا نہیں۔ تو اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کوئی بہت بڑا استاد، بہت بڑا عالم اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے، لوگوں میں وہ ہوں جس کا فلاں شاگرد ہے۔ تو اگر وہ بہت بڑا استاد اپنا تعارف اس طرح کراتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے اس شاگرد کو جانتے ہیں، اس کی قابلیت، صلاحیت، علم و فضل کو جانتے ہیں، اور جب میں یہ کہوں گا کہ میں اس کا استاد ہوں تو یہ لوگ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ جس کا شاگرد اتنا بڑا قابل ہے، اتنا بڑا فاضل ہے، اس کا استاد کتنا بڑا قابل اور کتنا بڑا فاضل ہوگا۔ یا کوئی بہت بڑا معمار، کاریگر اپنا تعارف کراتے ہوئے یوں کہے کہ لوگوں میں وہ ہوں جس نے آگرے کا تاج محل بنایا ہے، تو وہ اپنا تعارف اگر اس طرح کراتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ لوگ آگرے کے تاج محل کی خوبصورتی کو اچھی طرح جانتے۔
تو جب میں یہ کہوں گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے آگرے کا تاج محل بنایا ہے، تو یہ لوگ جان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ جس کاریگر نے، جس معمار نے ایسی عظیم الشان عمارت بنائی ہے وہ کتنا بڑا معمار اور کتنا بڑا کاریگر ہوگا۔ بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف کراتا ہے تو اس طرح کراتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں وہ ہوں جس نے اس رسول کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تو اس رسول کو دیکھو، اس رسول کی عظمت و شان کو دیکھو، اس رسول کے فضائل و کمالات کو دیکھو، تو دیکھ کر اندازہ کر لو کہ جس کے رسول کی یہ عظمت و شان ہے، اس کے پیدا کرنے والے اور بھیجنے والے خالق و مالک کی کیا شان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے رسول کے ذریعے سے کراتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے، ہماری ناک اس کو سونگھ نہیں سکتی، ہماری زبان اس کو چکھ نہیں سکتی، ہمارے ہاتھ اس کو چھو نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ محسوسات تک، اور میں محسوسات سے بلند و وراء الورا ہوں۔ تمہارے پاس دوسری چیز ہے عقل، اور میں عقل سے بھی بلند و وراء الورا ہوں۔ نہ تمہارے حواس میرا ادراک کر سکتے ہیں، نہ تمہاری عقل مجھ کو سمجھ سکتی ہے اور پا سکتی ہے، تو تم مجھے کس طرح جانو گے، تم مجھے کس طرح پہچانو گے؟ تو لوگوں، میں نے تمہارے پاس اپنا رسول اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے کہ اس رسول کو دیکھو، اس رسول کے علم کو دیکھو اور میرے علم کا اندازہ کر لو۔ اس رسول کے علم کو دیکھو اور میرے علم کا اندازہ کر لو۔ اس رسول کے کرم کو دیکھو، میرے کرم کا اندازہ کر لو۔ اس رسول کے رحم کو دیکھو، میرے رسول حسن و جمال کو دیکھو، میرے حسن و جمال کا اندازہ کر لو۔ اس رسول کے کمال کو دیکھو تو میرے کمال کا اندازہ کر لو۔ میں نے اپنا رسول تمہارے اس واسطے بھیجا ہے کہ اس رسول کو دیکھ کر اور اس رسول کے کمالات کو دیکھ کر تم میرے کمالات کو سمجھ لو اور تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہاں پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں، عربی دان بھی موجود ہیں۔ الذی اس میں موصول ہے، ارسل رسولہ اس کا صلہ ہے۔ تم اس میں موصول کا پتہ نہیں چلتا جب تک صلہ سامنے نہ آ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، لوگوں، جس طرح اس میں موصول کا پتہ بغیر صلے کے نہیں چل سکتا، اسی طرح تمہیں میرا پتہ بغیر میرے رسول کے نہیں چل سکتا۔ اگر میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کا دامن تھام لو۔ جب میرے رسول کا دامن تھام لو گے تمہیں میری معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اگر میرے رسول کا دامن چھوڑ دو گے تو تمہیں میری معرفت حاصل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ میری معرفت کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یاد رکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے۔ یہ حدیث قدسی معنن صحیح ہے۔ امام ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث معنن صحیح ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ کنت کنزن مخفیا، میں ایک خزانہ تھا مخفی، پوشیدہ۔ فاحببت، پس مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، میں مشہور و معروف ہو جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا۔ اس حدیث پاک میں ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی پوشیدہ خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے محبت ہوئی ہے تو اللہ کو ہوئی۔ سب سے پہلے محبت ہوئی ہے تو اللہ کو ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کی ذات اقدس سے، یہ تصوف کی بات ہے، معرفت کی بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بحق، ذات اقدس سے سب سے پہلی تجلی جو پھوٹی ہے، اس تجلی کا نام ہے تجلی حبی۔ تجلی حبی، اور اس تجلی حبی کا نتیجہ اور اس تجلی حبی کا ظہور ہوا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ سب سے پہلی تجلی جو اللہ تعالی کی ذات اقدس سے پھوٹی، اس تجلی کا نام ہے تجلی حبی، اور اسی تجلی حبی نے مصطفیٰ کی صورت اختیار فرمائی۔ تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزن مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں تو وہ پوشیدہ کس سے تھا؟ ہے؟ اس کے سوا تو کوئی اور تھا ہی نہیں، تو وہ پوشیدہ تھا تو کس سے پوشیدہ تھا؟ اس کے سوا تو کوئی اور چیز تھی ہی نہیں۔ اور وہ فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ مخفی خزانہ تھا۔ تو اس کے متعلق میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات قدیم ہے، ازلی ابدی ہے۔
ازلی ابدی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفات بھی قدیم ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی صفات مثلا رب ہونا، ربوبیت اس کی صفت ہے یا نہیں؟ اور ربوبیت کے معنی کیا ہیں؟ پالنا. اور رب کے معنی ہے پالنے والا. رحمان یہ اس کی صفت ہے. رحمان کے معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا. رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا. رزاق کے معنی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا. ستار کے معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا. غفار کے معنی ہے بخشنے والا. ذرا غور کرنا، اس کی صفات تو قدیم ہے، وہ ازلی طور پر رب ہے، مگر اس کا رب ہونا پوشیدہ تھا. اس کا رحمان و رحیم ہونا پوشیدہ تھا. ستار و غفار ہونا پوشیدہ تھا. کیسے؟ رب کے معنی ہے پالنے والا. تو جب پلنے والا ہی کوئی نہیں تھا تو اس کی صفت تو تھی مگر اس کا ظہور نہیں تھا. رزاق کے معنی بہت زیادہ رزق دینے والا. اس کی صفت رزاقیت تو تھی مگر جب رزق لینے والا ہی کوئی نہیں تھا تو صفت پوشیدہ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا. وہ ستار تھا، اس کی صفت ستاریت تو تھی مگر جن کی اس نے پردہ پوشی کرنی تھی وہ تھے ہی نہیں. تو صفت تو تھی مگر اس کا ظہور نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، معروف ہو جاؤں، میری صفات کا ظہور ہو جائے، میرا خزانہ جو ہے وہ باہر آ جائے. تو میں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پیدا نہ ہوتی تو اللہ تعالی رب ہو کے رب نہ ہوتا، رحمان ہو کے رحمان نہ ہوتا، رحیم ہو کے رحیم نہ ہوتا، ستار ہو کر ستار نہ ہوتا، غفار ہو کر غفار نہ ہوتا. یعنی اس کی صفات تو ہوتی مگر اس کی صفات کا ظہور نہ ہو، وہ پوشیدہ ہی رہے. تو معلوم ہوا اللہ تعالی کو ظاہر کس نے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے ظہور کا ذریعہ، اپنی معرفت کا ذریعہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بنایا. اسی واسطے دوسری حدیث ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنی صفت ربوبیت کو ہی ظاہر نہ کرتا. اور میں نے ایک بات آپ کے سامنے کی ہے کہ سب سے پہلے محبت ہوئی ہے تو اللہ کو ہوئی ہے. سب سے پہلے ذات اقدس سے جو تجلی پھوٹی ہے وہ محبت کی تجلی ہے.
اس کا نام ہے تجلی حبی، اور اس تجلی نے صورت اختیار کی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ سارا کارخانہ محبت کا کارخانہ ہے۔ نہ رب کو محبت ہوتی، نہ رب اپنا حبیب پیدا کرتا، اور نہ یہ کائنات ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی خاطر پیدا کیا ہے، سب کچھ ان کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مقصود ذات مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پیدا کیا، اور نبی کریم کی ذات ہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جس نے حضور کا دامن تھام لیا اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی، اور جس نے دامن چھوڑ دیا اس کو خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ معرفت کا ذریعہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس۔ میرے بزرگوں اور دوستوں،